کیا محتاط سیاست کرنے اور ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے 20 ستمبر کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی گئی دھواں دھار اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کے پیچھے انہیں دلائی جانے والی کوئی امید ہے کہ یہ وقت وار کرنے کا ہے؟ کیا ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب حکومت کی کہانی لمبی چلتی نظر نہیں آ رہی، اور کیا اسی ممکنہ اطلاع کی بنا پر میاں صاحب کی تقریر میں ان کے عمومی مزاج کے برعکس جارحیت اور مزاحمت کا تڑکا تھا؟ یہ اہم سوالات معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے BBC کے لیے ایک تحریر میں اٹھائے ہیں۔ سہیل وڑائچ اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں کہ آئین کی کتاب پڑھیں تو اس میں واضح طور پر درج ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، مگر پاکستان کی گزشتہ 60 سالہ تاریخ میں عملی طور پر اس کے برعکس معاملہ رہا ہے۔ جمہوری پاکستان میں 4 مارشل لا نافذ ہوئے اور طویل جمہوری جدوجہد کے بعد ان کا خاتمہ ہوا۔ حال ہی میں پارلیمانی لیڈرز کی کانفرنس میں ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں، سیاست کو سیاستدانوں نے خود چلانا اور آگے لے کر جانا ہے۔ فوج کی طرف سے دی گئی اس بریفنگ کی تفصیل آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سامنے آئی، جس میں باقی تو سب کچھ توقع کے عین مطابق تھا، مگر لندن میں مقیم نواز شریف کی تقریر کے مندرجات اور لب و لہجہ غیر متوقع تھا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق عام خیال یہ تھا کہ بیماری کے دوران میاں نواز شریف کی لندن روانگی کسی پس پردہ ڈیل کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس ڈیل کی وجہ سے نواز شریف جارحیت کی بجائے مفاہمت کی طرف مائل ہو چکے ہیں، مگر میاں نواز شریف کی ساری تقریر جارحیت اور مزاحمت کے اسی لہجے سے بھرپور تھی جس کا اظہار انہوں نے مجھے کیوں نکالا بیانیے کے دوران بار بار کیا تھا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر اور پھر فوجی بریفنگ کے حوالے سے کچھ مفروضے اور سازشی کہانیاں زیر گردش ہیں، جنہیں سن کر میاں صاحب کی تقریر، فوجی بریفنگ اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی ملاقاتوں کی کہانی کچھ سمجھ آتی ہے۔ پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے لہجے میں جارحیت اور تلخی محمد زبیر اور آرمی چیف کی 2 ملاقاتوں میں مثبت نتیجہ نہ نکلنے کی وجہ سے آئی۔ اس مفروضے کے مطابق نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ موجودہ سیٹ اپ کی اسی طرح حمایت جاری رکھیں گے تو پھر نون لیگ جارحانہ انداز اپنائے گی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق دوسرا مفروضہ بالکل متضاد ہے، مگر ہے وہ بھی دلچسپ۔ اس مفروضہ کہانی کے مطابق نواز شریف کو جاننے والے بخوبی جانتے ہیں کہ نواز شریف بلا سوچے سمجھے کوئی تقریر نہیں کرتے۔ اس تقریر سے پہلے انہوں نے ٹھنڈے دل سے اپنی حکمت عملی بنائی ہوگی۔ بیان جارحانہ تھا، مگر اس کی وجہ جذباتی نہیں بلکہ سوچی سمجھی اسکیم ہوگی۔ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو کہیں سے امید دلائی گئی ہے کہ یہ وقت وار کرنے کا ہے، کیونکہ اب حکومتی کہانی لمبی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ اسی ممکنہ اطلاع کی بنا پر نواز شریف کی تقریر میں جارحیت اور مزاحمت کا تڑکا تھا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق تیسرے مفروضے کے تانے بانے عالمی دنیا کی سازشوں سے ملتے ہیں۔ اس مفروضہ کہانی کے مطابق لندن میں بیٹھے نواز شریف ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، وہ بین الاقوامی دنیا کے کئی اہم کرداروں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ وہ اپنے اثر و رسوخ سے موجودہ پاکستانی حکومت کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں حکومتی حلقوں کو یقین ہے کہ سعودی عرب اور عمران خان کے تعلقات کی خرابی میں جہاں دیگر عناصر کار فرما ہیں، وہیں میاں نواز شریف کے حلقہ اثر نے بھی سعودی عرب میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور عرب سفارتکاروں میں حالیہ دنوں میں کچھ رابطے بھی ہوئے ہیں، اور اب سعودی شاہی خاندان اور شریف خاندان کے تعلقات میں کافی بہتری آ چکی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چین اور امریکہ کے متضاد مفادات کے باوجود جہاں چین کے سی پیک کی پاکستانی رفتار پر تحفظات ہیں، وہیں ہم امریکہ کی افغانستان میں مدد کے باوجود ابھی تک ان سے اپنی امداد بحال نہیں کروا سکے۔ گویا چین اور امریکہ دونوں طرف سے کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی۔ چوتھا مفروضہ یہ ہے کہ نون لیگ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی جو سیاست کھیلتی آ رہی ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ شہباز شریف گڈ کاپ بن کر مفاہمتی اور مصالحتی سیاست کی بات کرتے آ رہے ہیں، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لیتے ہوئے جارحانہ اور مزاحمتی سیاست کرتے آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے کے باوجود حمزہ شہباز کی لمبی قید اور شہباز شریف پر TT اور منی لانڈرنگ کے نئے مقدمات نے ان کے موقف کو نقصان پہنچایا ہے۔ عرب نون لیگ کے پاس جارحانہ بیانیے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے یہ بیانیہ اپنا لیا گیا ہے۔ شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے کے باوجود حمزہ شہباز کی لمبی قید اور شہباز شریف پر نئے مقدمات نے ان کے موقف کو نقصان پہنچایا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کے دوران ایک دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی۔ اسی طرح سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی فوجی قیادت سے 2 مہینوں میں 2 خفیہ ملاقاتیں اور پھر ان کو پبلک کرنا، DG ISPR کی جانب سے سرکاری طور پر یہ کہنا کہ زبیر نے آرمی چیف سے نواز شریف اور مریم کے بارے میں بات چیت کی، یہ سب بھی خلاف معمول معاملہ ہے۔ عام طور پر ایسی ملاقاتیں پس پردہ رہتی ہیں۔ اگر صحافیوں کو علم بھی ہو جائے تو ملاقاتی یہ نہیں بتاتے کہ ملاقات کا موضوع کیا تھا۔ عام طور پر ایک دوسرے کا بھرم رکھا جاتا ہے اور اداروں کی سیاست کا وقار بھی یہی تقاضا کرتا ہے، مگر اس بار یہ سارے اصول اور ضابطے توڑ دیے گئے جو انتہائی نامناسب طرز عمل ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ملک میں حکومت
اپوزیشن، فوج اور اہل سیاست یا سول و فوجیوں کی ملاقات ہونا ملکی مفاد میں ہے۔ اگر باہم روابط نہ ہوں گے، میل ملاقاتیں نہ ہوں تو اس سے فاصلے بڑھتے جائیں گے۔ آل پارٹیز کانفرنس، فوجی بریفنگ اور محمد زبیر کی ملاقاتوں کی خبروں نے پاکستان کے سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ توقع تھی کہ سیاسی میدان اکتوبر کے بعد گرم ہوگا اور پھر مارچ میں سینٹ الیکشن کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن دونوں نئی صف بندی کریں گے۔ لیکن نواز شریف کی گرم تقریر نے سیاست میں وقت سے پہلے ہی ہلچل پیدا کر دی ہے اور اس کے نتیجے میں محمد زبیر کی خفیہ ملاقاتیں بھی زبان زد عام ہو گئی ہیں اور فوجی بریفنگ کی اندرونی کہانیاں بھی باہر آ گئی ہیں۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں ان ساری سرگرمیوں کے نتیجے میں تلخیاں اور غصہ بڑھ رہا ہے۔ امید رکھنی چاہیے کہ عقل غالب آئے گی اور صحیح جمہوری منزل کی طرف جانے کی راہ ہموار ہوگی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔